صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم بحق محمد وآله الطاهرين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے تمام مرومین مرومات بانیان مجلس سے مربوط ہمارے آپ کے سب کے ایصال کیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على الأعدائهم أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آجاؤ. طاق و زنجیر میں وہ عابد بیمار کی شان طاق و زنجیر میں وہ عابد بیمار کی شان مل گئی خاک میں سب شام کے دربار کی شان طاق و زنجیر میں وہ عابد بیمار کی شان طاق و زنجیر میں زینب خاص تاجگر یہ تیرے خطبوں میں اثر زینب خستہ جگر یہ تیرے خطبوں میں اثر تیرے لہجے میں وہی حیدر کرار کی شان طاق و زنجیر میں کتنے رخ ایک ہی جلوے کے ہیں آئینوں میں بچے بچے سے آیا احمد مختار کی شان طاق و زنجیر میں گو ابھی طفل تھے یہ اونو محمد لیکن ہو بہو جنگ میں تھی جعفر تیار کی شان طاق و زنجیر
زنجیر میں شاہ بولے شاہ بولے میرا اکبر ہے نبی کی تصویر وہی گفتار میں شوکت وہی رفتار کی شان طاق و زنجیر میں تو نے شمشیر تبسم سے جگر کاٹ دیے ارے کیا بیاں ہو علی اصغر تیری پیکار کی شان طاق و زنجیر میں حشر تک اٹھ نہ سکے گا کبھی بیعت کا سوال اے حسین ابن علی یہ تیرے انکار کی شان طاق و زنجیر میں جس کے دل میں نہیں شبیر کی حرمت زاہد کیا سمجھ پائے گا وہ احمد مختار کی شان طاق و زنجیر میں وہ عابد بیمار کی شان مل گئی خاک میں سب شام کے دربار کی شان طاق و زنجیر میں صلوات صلی علی محمد وآل محمد فاتحہ اللہم صلی ایک بار باوز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بیان کرتا ہوں دربار شام کا منظر بیان کرتا ہوں دربار شام کا منظر جہاں تھے 700 کرسی نشین فتنہ گر یزید جھوم رہا تھا شراب پی پی کر
اور ایسی بزم میں افسوس آل پیغمبر، تھا ان کے سامنے ایک بد کلام ممبر پر، بیان کرتا تھا جھوٹے یزید کے جوہر، جب اس نے ختم کی تقریر بد کلامی پر، خطیب جہل سے بولے یہ عابد مضطر، کہ تو نے خوش کیا مخلوق کو ضرور، مگر خریدا قہر خدا تو نے مختصر زر پر، ارے جہاں ہو ذکر بدتوار وہ ممبر کب ہے، لکڑیوں کا ہے وہ انبار وہ ممبر کب ہے، کہا یزید سے کچھ میں کہوں اجازت دے، یزید چپ تھا تو درباری سارے کہنے لگے، یزید دے دے اجازت اسے بھی کہنے دے، یہ کیا کہے گا لرزتا ہے جو نقاہت سے، سنبھالے توق و رسن شان کردگار آئی، امام آئے کہ ممبر پہ ذوالفقار آئی، جس کا ممبر تھا وہی برسر ممبر آیا، وہ اکیلا تھا مگر صورت لشکر آیا، لب کشا صورت قرآن وہ حیدر آیا، جب وہ خاموش زباں برسر دربار چلی، کربلا میں نہ چلی تھی جو وہ تلوار چلی، لہجائے نور میں مولا نے کہا بسم اللہ، لائق حمد و ثنا ہے تو وہی ایک خدا، جس نے ہم آل محمد کو ہے تخلیق کیا، جس کو معلوم ہے میرا شجرہ، جو نہیں جانتا وہ سن لے تعارف میرا، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ۔ ہم کو اللہ نے 6 خوبیاں بخشیں بخدا، علم اور حلم دیا اور دل مومن میں رکھا ہے، سماوت و فصاحت و شجاعت ورثہ۔ ہم کو اللہ نے 6 خوبیاں بخشیں بخدا، علم اور حلم دیا اور دل مومن میں رکھا ہے، سماوت و فصاحت و شجاعت ورثہ۔ کم نہ تھیں خوبیاں 6 جو کہ یہ عزت کے لیے صفت 7 ملی اور فضیلت کے لیے، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ۔ ہم میں اول جو تھے وہ احمد مختار ہوئے،
کوئی حمزہ تو کوئی جعفر تیار ہوئے، ہم ہی حیدر ہوئے، عباس علمدار ہوئے۔ ہم کو معراج رسالت بھی امامت بھی ملی، ہم کو محراب عبادت میں شہادت بھی ملی۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ۔ اس کا فرزند ہوں سہروز رہا جو پیاسا، درمیاں زین و زمیں جس کا رہا تھا لاشا، جس کے سجدے کے سبب خاک بنی خاک شفا، خاک اور خون میں ڈوبا تھا امامہ جس کا، ارے سمے اسپاتل روندا گیا لاشا جس کا۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ۔ اہل انصاف اب انصاف سے اتنا کہہ دیں، جس کی چوکھٹ پہ سلامی کو فرشتے اتریں، نو کے نیزہ سے لئیں ان کی ردائیں لوٹیں۔ ارے تم نے خیمے نہیں اللہ کا گھر خاک کیا، کلمہ پڑھ پڑھ کے محمد کا جگر چاک کیا۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ۔ جس کے پردے کے لیے آیت تطہیر آئے، سنگ برساتے ہوئے ان کو یہاں تک لائے، ہے روح محمد سے نہ تم شرمائے۔ ہم نے پابند رسن ہو کے تجھے مارا ہے، ابن مرجانہ تو جیتا ہے کہاں ہارا ہے۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ۔ بات جب کھل گئی سادات محمد ہے یہاں، رو دیے اہل جفا ابھرا بغاوت کا سما، اور اسی شور میں حاکم نے دیا حکم اذاں۔ 7 افراد جو یک مشت اذاں دینے لگے، حق میں سجاد کے درباری بیان دینے لگے۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ۔ جب مؤذن نے کیا کلمہ تکبیر ادا، جب مؤذن نے کیا کلمہ تکبیر ادا، بولے سجاد بزرگی ہے اسی کو زیبا، جیسے ہی نام محمد کا مؤذن نے لیا، مڑ کے حاکم سے کہا تیرے ارادے بد ہیں، یہ محمد ہے تمہارے کہ ہمارے جد ہیں۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ۔ عیب کیوں اپنے چھپاتا ہے اذانیں دے کر، تھے اگر تیرے محمد تو ستم کیوں ہم پر، ڈال اس طوق پہ زنجیر پہ ایک بار نظر، ارے زخم جو تو نے دیے سب دل بیمار میں ہیں، ارے بیٹیاں ہیں یہ محمد کی جو دربار میں ہیں۔ انا ابن مکہ و منا،
انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ۔ تو تو کہتا ہے کہ ہے ڈھونگ نعوذ باللہ، نہ پیمبر نہ وحی آئی نہ قرآن اترا، پھر اذانیں بھی تو دربار میں ہے دلواتا، لے منافق تیرے چہرے سے اتاری ہے نقاب، جس کا منکر ہے وہ قرآن تیرا لے گا حساب، انا ابن مکہ انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ۔ اس شقاوت پہ بھی ہم ہارے نہیں جیت گئے، نامزانوں میں تمہارے نہیں ہم جیت گئے، کیا یہ قدرت کے اشارے نہیں ہم جیت گئے، یک بیک فتح مبین سب کو نظر آنے لگی، مرحبا سید سجاد صدا چھانے لگی، انا ابن مکہ منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ۔ بولے پھر عابد بیمار یہ عزت دیکھی، دیکھیے تخت ستمگار یہ عزت دیکھی، پھر گیا تجھ سے یہ دربار یہ عزت دیکھی، اے جس کا حامی ہو خدا کون اسے ذلت دے، عزت اس کی ہے اللہ جسے عزت دے، عزت اس کی ہے اللہ جسے عزت دے، انا ابن مکہ منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ۔ اترے ممبر سے تو بابا کے کٹے سر نے کہا، مرحبا اے میرے سجاد غریب زہرا، معجزہ سرور و ریحان فلک نے دیکھا، خطبہ زینب و سجاد نے وہ کام کیا، خطبہ زینب و سجاد نے وہ کام کیا، حشر تک ذکر حسین ابن علی عام کیا، حشر تک ذکر حسین ابن علی عام کیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد،
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات پڑھے محمد. عزیزان محترم، پروردگار عالم کا نہایت لطف و کرم ہے کہ جس نے پھر ایک مرتبہ یہ سعادت اور توفیق عطا فرمائی کہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو سکیں اور چند معروضات پیش کر پائیں. چونکہ جس طرح سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے مجالس کا، آج کی اس چوتھی نشست میں قبل اس سے کہ اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں، ہر روز ایک مقصد کو عزاداری کے اس مجلس کے اس عزا کے جو بیان کر رہے ہیں، چونکہ اس میں سے کافی ایسے برادران ہیں جو آج شاید پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، عرض کر دیں کہ تقریباً 4 مقاصد ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہماری مجلس کا، ہماری عزاداری کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ عقل کا رشد ہونا چاہیے کہ ہم اس مجلسوں کے ذریعے اپنی عقل کے لیول کو اوپر لے آئیں. ایک دوسرا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان مجالس کے ذریعے ہمارے علم میں، معرفت میں اضافہ ہو. پھر اس کے علاوہ جو عرض کیا تھا کہ ان مجالس کے ذریعے کہ جو بہت ہی اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ ان مجالس سے ہمارے عقیدے مضبوط ہوں نہ کہ کمزور ہوں. اگر ان مجلسوں کے ذریعے ہمارے عقیدے کمزور ہو رہے ہیں تو جیسے کہ کل عرض کیا تھا وہ مجلس حسین نہیں ہو سکتی، کوئی اور مجلس ہو سکتی ہے. مجلس حسین کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہمارا عقیدہ قوی ہو، ہماری توحید قوی ہو، ہمارا ایمان قوی ہو. ایک مقصد جو کل عرض کیا تھا کہ ہماری مجلس کے ذریعے اور کربلا جو کل کی کربلا ہیں اس کو ہم آج اس لیے سنیں. سوال ہوتا ہے کہ کل کی کربلا کو کیوں سنا جائے؟ ایک واقعہ تھا، ہو چکا، تمام ہو چکی، کربلا ختم ہو چکی. کیوں کربلا کو ہر سال دہرایا جائے؟ کیوں ہر سال کربلا کو ہمارے بچوں کو سنائی جائے؟ کیوں کربلا کو ہر سال ہمارے فرش عزا پہ دہرائی جائے؟ کیا مقصد ہے؟ تو جو کل عرض کیا تھا کہ ہم کل کی کربلا کو سن کر عبرت لیں اور آج کی کربلا کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. یہ ہے کربلا کا مقصد، یہ ہے مجلس کا مقصد. شہید مرتضی مطہری فرماتے ہیں کہ کربلا کو سنائی جائے، کربلا کو سنی جائے، کربلا کو پڑھائی جائے، کربلا پڑھی جائے تاکہ ہم اپنے وقت کے شمر کو پہچان سکیں. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ کربلا کو اس لیے سننا ضروری ہے، کربلا اس لیے اپنے بچوں کو بتانا ضروری ہے کہ وہ کل کے شمر کے صفات کو سن کر آج کے شمر کی شناخت کر پائے. اور اسی طرح اگر کل کی کربلا کو فراموش کرا دیا جائے گا، ایک مجتہد سے سوال کیا گیا کہ آپ کیوں اتنی کربلا کو عام کرتے ہیں، کیوں اتنی کربلا کو آپ جو ہے وہ ہر سال اتنا اہتمام کرتے؟ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ غدیر کو فراموش کیا تھا تو اس کا نتیجہ کربلا ہوئی. اگر کربلا کو فراموش کر دیا جائے گا تو ایک اور کربلا ہونے والی ہے، ایک اور حسین پردہ غیبت میں ہے جس کو ظہور کرنا ہے. تو ممکن ہے کہ اگر آج کی کربلا کو نہیں سنائیں گے تو وہ کربلا فراموش ہو جائے گی. یعنی آج کی کربلا میں، یعنی کل کی کربلا کو سن کر آج کے حسین کے ناصرین بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کل کی کربلا سنائی جائے، کل کے حبیب کا ذکر کیا جائے تاکہ آج کوئی حبیب پیدا ہو جائے.
کل کے مسلم کا ذکر کیا جائے تاکہ آج کوئی مسلم آمادہ ہو جائے، اور کل کے شمر کا ذکر کیا جائے تاکہ آج کا زمانے کا شمر لوگوں کے سامنے آ سکے. اس لیے کربلا ضروری ہے سنانا، اس لیے ضروری ہے اپنے بچوں کو کربلا کی معرفت کرانا. تو یہ کل کی بات کی تھی. آج کا کیا مقصد ہونا چاہیے، یعنی آج کی مجلس کا کیا ایک مقصد بیان کرنا ہے، وہ ہے اس عزاداری کا مقصد، اس مجالس کا مقصد، اس محرم کا مقصد ہے کہ انسان کو کربلا سے ایک درس ملے، وہ ہے درس عزت، عزت نفس. یہ بہت اہم ہے میرے عزیزوں. مجھے چونکہ صرف 4 یا 5 ہی منٹ اس پہ بیان کرنا ہے، اس لیے زیادہ میں نہیں اس میں وارد ہو سکتا، لیکن باقاعدہ اس پہ پوری مجلس عشرے بھی ہو سکتے ہیں کہ کربلا کا سب سے بڑا درس ہے عزت نفس. حسین ابن علی نے سر قلم کرنے پر تو آمادہ ہو گئے، لیکن سر جھکانے پر آمادہ نہیں ہوئے. سید سجاد کے ہاتھ پہ ہتھ کڑی تو لگ سکتی ہے، لیکن سید سجاد کا ہاتھ دشمن کے ہاتھ پہ نہیں جا سکتا. یہ ہے عزت نفس. کربلا کا سب سے اہم درس ہے عزت. اگر آج ہم اس کربلا کو سن رہے ہیں تو ہمارے جوانوں کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے بزرگوں کے اندر، ہمارے قوم کے اندر عزت والا درس عمل کے اندر نظر آنا چاہیے کہ جو اپنے وقت کے دشمن کے سامنے کبھی اپنے آپ کو سیلنڈر نہ کریں، کبھی ذلت کو برداشت نہ کریں، کبھی ذلت کو قبول نہ کریں. چونکہ اسلام ہم سے کبھی نہیں چاہتا کہ ہم ذلیل ہوں، اور ہمیں حق بھی نہیں ہے. یہ جو جسم ہے، صرف اس جسم کی بات کریں تو یہ جو جسم دیا ہے ہم کو خدا نے، اور خدا نے یہ جو جسم دیا ہے وہ دیا ہے بطور امانت. تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس امانت میں خیانت کریں. کیسے؟ چونکہ یہ جسم خدا کی طرف سے ہے، یہ زندگی خدا کی طرف سے ہے، تو اس خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کبھی ذلت کو برداشت نہ کرو، کبھی ذلت کو برداشت نہ کرو. ایک عالم دین ہے، وہ بہت اچھی بات کرتے ہیں کہ مثلا کبھی کسی جگہ، ایسی جگہ پہ تم چلے جاؤ کہ جہاں پانی نہ ہو اور وقت نماز ہو. توجہ کریے گا میرے جوانوں، پانی نہ ہو، وقت نماز ہو. پانی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے دشمن کے پاس پانی ہے، اور آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ اگر میں اس نماز کے لیے پانی لینے جاؤں گا تو وہ مجھے ذلیل کرے گا. تو اسلام کہتا ہے کہ اس ذلت کے پانی کو ٹھکراؤ، عزت سے تیمم کر کے نماز کو پڑھو. یعنی اللہ کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ اپنی عبادت کے لیے ذلت سے پانی لیا جائے. جب اپنی نماز ذلت کے ساتھ قبول نہیں کرتے تو ہماری عزاداری، ہماری عبادت، ہماری زندگی، ہمارے روزمرہ عمل کو اللہ ذلت کے ساتھ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ سمجھے آپ؟ کبھی بھی ذلت کو انسان برداشت نہ کرے، نہ اپنے گھر کے اندر، نہ اپنے سماج کے اندر، نہ اپنی سوسائٹی کے اندر، نہ اپنے معاشرے کے اندر، نہ اپنے ملک کے اندر. کسی بھی جگہ پر انسان ذلت سے کام نہ لے. حسین ابن علی نے یہی تو کہا تھا کہ مجھے 2 راہ پہ لا کے کھڑا کر دیا، ایک طرف ذلت ہے، ایک طرف عزت والی موت ہے. ایک طرف ذلیل ہونا ہے، ایک طرف یزید جیسے خبیث اور جابر اور شرابی کی بیعت کرنا ہے تاکہ میری جان بچ جائے، اور ایک طرف یہ کہ اس کی بیعت کو ٹھکراؤں تو مجھے مار دیں گے، مجھے شہید کر دیں گے. امام حسین نے کہا ہیہات من الذلہ، ذلت حسین ابن علی سے کہیں دور ہے. حسین ابن علی سے ذلت کہیں دور ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حسین ابن علی ذرہ برابر بھی ذلت سے نزدیک جائے، ذرہ برابر بھی ذلت سے نزدیک جائے. آئیے میں اپنے موضوع کو شروع کرتا ہوں. کل جہاں تک عرض کیا تھا، چونکہ یہیں تک مجھے لانا تھا، امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا کل پیغمبر کے مزار پر، اور خطبے کا جو خلاصہ تھا وہ توحید تھا. حسین ابن علی چاہتے تھے کہ لوگوں کی توحید کو مضبوط کریں، خدا سے نزدیک کریں. کیوں خدا سے نزدیک کریں؟ چونکہ جب خدا سے نزدیک ہو جائیں گے تو خود بخود اسلام سے بھی نزدیک ہو جائیں گے اور الہی رہنما سے بھی نزدیک ہو جائیں گے. یعنی کیا بات طے ہوئی؟ نتیجہ کیا ہوا؟ اگر کوئی خدا کو پانا چاہے
اور خدا کی معرفت لینا چاہیں تو ضروری یہ ہے کہ اہل بیت سے نزدیک ہو, اور اگر کوئی اہل بیت سے نزدیک ہونا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا سے نزدیک ہو. یعنی نہ خدا اہل بیت سے دور ہے نہ اہل بیت خدا سے دور ہے. سمجھا؟ مشکل یہی ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ افراد اور تفرید کا شکار بن جاتے ہیں. کچھ اتنے خدا والے بن جاتے ہیں کہ اہل بیت کو بھول جاتے ہیں, کچھ اتنے اہل بیت کے وہ ہو جاتے ہیں کہ خدا کو بھول جاتے ہیں, جبکہ وہ دونوں تو آپس میں ایک دوسرے سے نزدیک ہیں. وہی علی کے جو جنگ میں تلوار چلا رہا ہے تو یہ کہہ کے چلا رہا ہے کہ یہ تلوار کا اٹھانا اور یہ تلوار کا رکھنا خدا کے لیے ہے. سمجھے آپ؟ خدا کے لیے ہے. تو ہماری ذمہ داری, حتیٰ کہ یہ عزت کا بھی درس کہاں سے ملا؟ عزت کا درس ہمیں کربلا سے. آپ دیکھیں تو یہ عزت, جو عزت ذلت کے عوض میں جو عزت والی موت حسین ابن علی نے قبول کی, وہ کیوں قبول کی؟ چونکہ خدا کا حکم تھا. یہاں تک کہ حسین ابن علی اپنے وقت آخر بھی ذلت کو برداشت نہیں کر رہے ہیں. وقت آخر بھی خود ہمارے شعراء بعض اوقات ایسے شعر پڑھ دیتے, چونکہ شعراء کو اجازت ہے کہ وہ خود تھوڑا بہت کر سکتے ہیں, شعراء کے یہاں تھوڑا ہاتھ کھلا ہو سکتا ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ وہ شعراء والی بات اب ممبروں سے بھی آ گئی ہے, خطابت میں بھی. وہ کیا ہوتی ہے, مثلا آپ لوگ اکثروں نے سن رکھا ہوگا اور کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ حسین ابن علی گھوڑے سے زمین پر آئے نہیں, حسین ابن علی جب وقت آخر تھے گھوڑے پہ جھوم رہے تھے, اپنی تلوار کو نیان میں رکھ دیا اور کہا کہ اے فوج آؤ مجھے مارو, اے فوج آؤ مجھے جو ہے وہ تلوار چلاؤ مجھ پر, ہے نا, آؤ مجھ پہ حملہ کرو. کون سے مقتل میں یہ لکھتا ہے؟ کون سے مقتل نے یہ بیان کیا؟ یہ تو ذلت ہے انسان کے اپنے آپ کو سلنڈر کر دے دشمن کے سامنے. سمجھ رہے میری بات؟ حسین ابن علی کے لیے ملتا ہے معتبر مقتل میں کہ جب آپ گھوڑے سے زمین پر آئے تو اس وقت بھی آپ کے ہاتھ میں شمشیر تھی. کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ فرزند رسول سے قریب آئے, علی کے فرزند سے قریب آئے. نہیں سلنڈر کیا آپ نے. کیوں؟ چونکہ سلنڈر کرنا یعنی ذلت, اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دینا یعنی ذلت. اور حسین ابن علی چونکہ عزت کا پیکر ہے, اور عزت کا پیکر کبھی ذلت سے قریب نہیں ہو سکتا. نہیں کہا کہ آؤ تلواروں مجھے مارو, آؤ تیروں مجھے مارو. یہ الگ بات ہے کہ مصیبت ایک طرف کہ حسین ابن علی پر گھیر کر حملہ کیا. امام رضا سے بھی روایت ملتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے جو نقل کیا, ابن شبیب ان کن تباکل شیف آپ کے حسین ایش فرزند شبیب, جب بھی رونے کا دل چاہے تو میرے جد حسین پر گریا کرو. کیوں؟ چونکہ اس کو ایک جانور کی طرح ذبح کیا گیا, اور ایک خاص جانور کی تعبیر دی امام رضا نے کہ جس کو بیچ میں رکھا جائے سب آپس میں حملہ کریں, اور پھر وہ روایت ہے اپنی جگہ پر. لیکن حسین ابن علی ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے, ایک لمحے کے لیے بھی نہیں, آخری وقت تک لڑتے رہے. اور جہاں آخری وقت تک لڑتے رہے اسی میں آخری وقت تک ہدایت کا پیغام بھی دیتے رہے. یہ بھی اہم ہے. میں شاید عرض کیا تھا پہلی مجلس میں کہ جب شمر, آیت اللہ جوادی عمولی فرماتے ہیں کہ جب شمر امام حسین کے سینے پہ سوار ہو گیا, جو زیارت ناہیہ کا جملہ ہے, شمر جالس علی صدر الحسین, کہ جب شمر امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ سوار ہو گیا, حسین ابن علی زخم سے چور چور ہیں, بالکل ہمت بھی نہیں ہے. اس وقت حسین ابن علی فرماتے ہیں اے شمر تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس کا سینہ ہے؟ یہ وہ سینہ ہے کہ جسے رسول اللہ چوما کرتے تھے, رسول اللہ جس کو بوسہ لیتے تھے. تم اس سینے پہ سوار ہو گئے ہو, تم اس حسین کو شہید کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہو جس کو رسول اللہ چاہتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بات کیا ہے؟ بات ہے عزت. بات کیا ہے؟ بات ہے توحید. بات کیا ہے؟ ذلت سے دوری. یہ کربلا کا سب سے اہم درس ہے میرے عزیزوں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور عالم. تو آج کی جو مجلس کا جو مقصد تھا, یعنی آج کی مجلس میں جو مقصد بیان کرنا تھا وہ تھا عزت نفس. انسان اپنی کوشش کر, دیکھیں سخت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سخت ہے انسان, کہ جب انسان عزت سے کام کرنے چاہے گا تو تعلقات خراب ہوں گے, ہو جائے, لیکن عزت سے کمپرومائز نہ ہو. ٹھیک,
نقصان ہو تو ہو جائے, مادی نقصان انسان برداشت کرے لیکن عزت سے کمپرومائز نہ کرے. عزت نفس بہت ضروری ہے, لیکن ہاں عزت نفس کے مخالف میں تکبر بھی نہیں ہے کہ انسان متکبر بن جائے, نہیں, ٹھیک ہے. اور اب اس کے لیے باقاعدہ علماء اخلاق نے کچھ باتیں بیان کی, لیکن ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کے اندر جاؤں. چنانچہ امام حسین علیہ السلام پیغمبر کے, کل جو میں جہاں تک پہنچا تھا کہ پیغمبر کے مزار پہ امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا, اور اس خطبے کے اندر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی باتیں کی. اور کیا کہا امام نے کہ اب میں سفر کا آغاز کر رہا ہوں. دیکھیں اب میں آج کی مجلس تھوڑا سا آپ توجہ کا طالب رہوں گا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جب سفر کا آغاز ہوا اور سفر کی بات مدینے میں سپریڈ ہوئی تو بنی ہاشم کے کچھ افراد ایسے تھے کہ جس کے کانوں میں امام کے سفر کی باتیں گئی, تو امام علیہ السلام کو روکنے کے لیے آ گئے. ٹھیک, امام علیہ السلام کو روکنے کے لیے آ گئے کہ آپ نہ جائیے, سفر نہ کریے, مدینہ نہ چھوڑیے. علماء فرماتے کہ یہ آنے والوں میں 2-3 ٹائپس کے افراد تھے. ایک ٹائپس ایسا تھا کہ جس کے پاس امام حسین کی معرفت تھی ہی نہیں, بالکل معرفت تھی نہیں کہ یہ میرا امام ہے, یہ میرا وقت کا امام ہے, یہ فرزند رسول ہے, یہ نمائندہ خدا ہے, یہ الہی رہبر ہے, معرفت تھی ہی نہیں. آ گئے امام علیہ السلام کو آپ نہ جائیے, آپ نہ جائیے. ٹھیک, ایک ٹائپس کا کیا تھا, یہ ایک پہلا ٹائپس کا. دوسرا ٹائپس کے افراد کون تھے؟ دوسرے اس ٹائپ کے افراد تھے کہ جس کو امام کی معرفت تھی. کس حد تک معرفت تھی؟ تھوڑی سی محبت تھی کہ یہ فرزند رسول ہے, یہ علی کے فرزند ہے, یہ فاطمہ کے, بس اتنی تھی. اس لیے خواہش یہ کرتے تھے کہ اگر یہ سفر کریں گے تو اس سفر میں اس کو شہید کر دیا جائے گا, اس لیے یہ نہ جائے. یہ دوسرا. اور تیسرا جو ٹائپ کے افراد تھے وہ بہت ہی خطرناک تھے, بہت ہی خطرناک تھے. اور یہ ایسے افراد تھے, تیسری ٹائپس کے افراد, کہ جو ہمارے لیے باعث عبرت ہونے چاہیے. وہ کیا تھے؟ وہ امام کو روکنے کے لیے آ گئے کہ مولا آپ نہ جائیے, اے فرزند رسول آپ قیام نہ کیجئے. کیوں قیام نہ کیجئے؟ اس لیے کہ آپ قیام کریں گے, بہت توجہ کے ساتھ میرے عزیزوں, میرے جوانوں, اگر آپ قیام کریں گے تو ہمیں آپ کا ساتھ دینا پڑے گا, چونکہ ہے تو بنی ہاشم میں ہم. اگر آپ قیام کریں گے تو ہمیں آپ کا ساتھ تو دینا پڑے گا. اگر ساتھ نہیں دیں گے تو دنیا ہمیں کیا کہے گی کہ آپ نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا اور مدینہ چھوڑ رہے تھے, آپ کیا کر رہے تھے؟ تو مولا آپ نہ جائیے جس سے آپ بھی بچ جائے, ہم بھی بچ جائے. سمجھے, ایک گروہ ایسا تھا کہ آپ نہ جائیے, آپ بھی بچ جائے, ہم بھی بچ جائے. میرے عزیزوں, یہی فرق ہے کربلا والوں میں اور مدینے والوں میں. یہی فرق ہے مسلم ابن اوسجہ میں اور مدینے والوں میں. مدینے والوں کی فکر تھی کہ آپ بھی بچ جائیں, ہم بھی بچ جائیں. مسلم ابن اوسجہ کی فکر تھی کہ ہم بچے یا نہ بچے, آپ بچ جائیں. توجہ کیا آپ نے؟ ہم بچے یا نہ بچے, ہماری جان بچے یا نہ بچے, لیکن آپ بچ جائیں. جب مسلم ابن اوسجہ جیسے لوگ ہو جائیں گے تب امام ظہور کریں گے. جب اس طرح کے لوگ ہوں گے تب تک امام ظہور نہیں کرنے والے. کہ جس کو امام کو تو بچانا ہے, لیکن کیوں بچانا ہے؟ تاکہ ہم بچ جائیں, تاکہ ہمیں جنگ نہ کرنی پڑے, تاکہ ہمیں زخمی نہ ہونا پڑے, تاکہ ہمیں شہادت نہ دینی پڑے, چونکہ ہمیں مدینہ نہ چھوڑنا پڑے. تب تک امام نہیں آنے والے. اگر واقعاً چاہتے کہ امام آ جائے تو مسلم ابن اوسجہ جیسا کردار اپنانا پڑے گا. سمجھے آپ؟ کون ہے مسلم؟ معلوم ہے مسلم ابن اوسجہ کون ہے؟ جب جناب مسلم ابن اوسجہ گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں زخمی ہو کے, تو آپ نے امام حسین کو صدا بلند کی کہ اے آقا غلام کی مدد کے لیے آئیے. تو جناب سرکار سید الشہداء جناب حبیب کو لے کر گئے کہ اے حبیب آؤ میرے ساتھ مسلم کے سرانے. جب جناب حبیب ابن مظاہر اور امام حسین علیہ السلام جناب مسلم ابن اوسجہ کے سرانے پہنچے تو مقتل بیان کرتا ہے کہ مسلم کی وہ حالت تھی کہ پورا بدن سر سے لے کر پاؤں تک زخمی تھا اور بدن سے خون نکل رہا تھا, اور چند لمحے باقی تھے کہ مسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائے. جناب مسلم نے حبیب کو اپنے نزدیک بلایا. اللہ اکبر, کاش کہ یہ پڑھا جائے ہماری مجلسوں میں. مسلم نے حبیب کو نزدیک بلایا اور حبیب سے کہا کہ میں تم سے ایک وصیت کر رہا ہوں.
جناب حبیب نے کیا کہا مسلم سے کہ اے مسلم ایسی وصیت نہ کرنا کہ جو میں پورا نہ کر سکوں، چونکہ میں بھی تمہارے بعد شہید ہی ہونے والا ہوں. تو اس حالت میں مسلم نے اپنی زخمی انگلی بھی زخمی ہو چکی ہے، اپنی زخمی انگلی کو امام حسین کی طرف بڑھا کے کہا اے حبیب خبردار، جب تک زندہ رہو فرزند رسول پر ایک بھی وار نہ آئے. یہ تھے کربلا والے. اے حبیب جب تک زندہ رہو حسین ابن علی پر ایک بھی حملہ نہ ہو. اور علماء فرماتے کہ یہی وجہ تھی کہ جب ظہر عاشورہ ہوئی اور امام حسین نے ظہر عاشورہ کو نماز جماعت کے لیے آمدگی کی، ابو سمامہ سیداوی نے جب کہا کہ مولا وقت ظہر ہے، امام نے ابو سمامہ سیداوی کو دعا دی کہ اے ابو سمامہ اللہ تمہارا نماز گزاروں میں شمار کرے. اور جب نماز کا آغاز ہونے لگا تو جب وہاں سے توہین ہوئی حسین ابن علی کی، تو اس وقت جناب حبیب نے اس کا جواب دیا. جناب حبیب یعنی کوئی ایسی جنگ کے لیے نہیں نکلے، اس وقت امام حسین علیہ السلام کی توہین کی جب نماز کی، تو جناب حبیب چونکہ مسلم سے وعدہ کر چکے تھے تو نہ حسین ابن علی کے لیے ذلت جناب حبیب کو برداشت تھی، نہ جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے کوئی حملہ برداشت تھا. فوراً جناب حبیب نے کہا کہ مولا آپ نماز پڑھیے، میں اس کو جواب دے کے آتا ہوں. اور وہی جناب حبیب نے جنگ کی اور یہاں امام کی نماز تمام ہوئی، یہاں جناب حبیب گھوڑے سے زمین پر آئے. سمجھے آپ؟ یہی فرق ہے مدینہ والوں میں کہ جو مدینے میں رہ گئے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. اور پھر جب امام حسین شہید ہو چکے تو پھر اب ذہن کھلا کہ یہ کیا ہو گیا کہ ہم مدینے میں رہ گئے، فرزند رسول شہید ہو چکے، اب ہمارا کیا ہوگا، ہم کیا جواب دیں گے، پیغمبر کو کیا منہ دکھائیں گے. لیکن وقت کیا تھا، گزر چکا تھا. اس لیے میرے عزیزو ایک میں چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، آگے کی مجلسوں میں بھی آئے گا انشاءاللہ، کہ جو وقت ڈیسیزن کا وقت ہو، جس وقت میں آپ کو کوئی ڈیسیزن لینا ہو، اگر اس وقت آپ نہیں لیں گے اور وقت گزار دیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کو نقصان لینا پڑے. ایک دلیل دوں میں آپ کو. جناب حر کے پاس جب اسے ڈیسیزن لینا تھا کہ مجھے ابھی امام حسین کا ساتھ دینا ہے تو فوراً امام حسین کے خیمے میں چلے گئے. اگر ایک رات گزار لیتے تو حر کبھی علیہ السلام نہ ہوتے. سمجھے آپ؟ جو علیہ السلام ہوئے اس کی وجہ ہی یہی تھی کہ جناب حر نے جب ایک اور درس ہے اس کے اندر، ایک اور درس ہے. وہ کیا درس ہے؟ جب جناب حر نے دیکھا، جناب حر نے کیا دیکھا کہ یزید باطل پر ہے، حسین ابن علی حق پر ہے. جناب حر نے یہ دیکھ لیا نا کہ یزید باطل پر ہے، حسین ابن علی حق پر ہے. اس کے لیے کلیئر ہو گیا کہ حق کہاں پر ہے، باطل کہاں پر ہے. تو کیا کلیئر ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے؟ سوال میرا واضح ہو چکا ہے نہیں ہوا؟ جب کلیئر ہو جائے کہ یہاں حق ہے یہاں باطل ہے، مجھے آشنائی ہو گئی حق اور باطل کے ساتھ، تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ نہیں. جہاں آپ نے باطل کا ساتھ چھوڑا وہی اگر آپ حق کا ساتھ دیں گے تب آپ کامیاب ہوں گے، تب آپ علیہ السلام ہوں گے. اگر حر کہہ دیتے کہ ہاں یزید باطل پر ہے، حسین ابن علی حق پر ہے، میرے لیے کلیئر ہو گیا، خدا حافظ میں جا رہا ہوں اپنے وطن، تو مجلسوں میں بس یہاں تک بات ہوتی کہ ایک حر تھا جو یزید کا گورنر، یزید کا کمانڈر تھا، اس نے حق کو پہچانا، یزید کا ساتھ چھوڑ دیا، اپنے گھر چلا گیا، بس یہاں تک بات ہو کے رک جاتی. لیکن نہیں، حسین ابن علی کا ساتھ دے کر جناب حر نے یہ بتا دیا کہ حق کی معرفت بھی ضروری ہے اور حق کا ساتھ دینا بھی ضروری ہے، حق کو پہچاننا بھی ضروری ہے اور حق کے ساتھ ہو جانا بھی ضروری ہے. تب جا کے علیہ السلام بنا جاتا ہے، تب جا کے جنت میں پہنچا جا سکتا ہے. نہ ایک اور جملہ کہوں، تب جا کے بنت رسول کا رومال نصیب ہوتا ہے. تب جا کے اس مقام تک پہنچا جا سکتا ہے. لیکن اگر انسان حق کو پہچان لے اور حق کا ساتھ نہ دے تو پھر معاملہ خراب ہو سکتا ہے. تو مدینے والے میں کیسے افراد تھے؟ اس ٹائپ کے افراد تھے کہ آپ نہ جائیے، آپ رہ جائیے مدینے میں، آپ نمازیں پڑھتے رہیے، زیارتیں کرتے رہیے، روزے رکھتے رہیے. کیا مشکل ہے آپ کو؟ کیا پرابلمس ہے آپ کو؟ بہترین مسجد ہیں، بہترین فضا ہے، بہترین ماحول ہے،
نہ کوئی روک، نہ کوئی ٹوک، نہ کوئی مشکل. نہیں. امام حسین نے کہا کہ نہ اس نماز سے کوئی فائدہ ہے نہ اس زیارت سے کوئی فائدہ ہے، کہ جس نماز سے ہمارا دشمن کو کوئی مشکل نہ ہو. سمجھے آپ؟ جب ہماری نماز سے، جب ہماری عزاداری سے، جب ہماری اس مجلس سے، جب ہماری اس زیارت سے دشمن کو مشکل ہونے لگے، تب سمجھے کہ ہاں یہی وہ عزاداری ہے، یہی وہ عزاداری ہے کہ جو جناب زینب چاہتی تھی. لیکن جس سے ہم دشمن سے بے خبر ہو جائیں، دشمن سے ہماری عزاداری کو کوئی مشکل نہ ہو، تو پھر دشمن کہیں گا اور مزید عزاداری کرتے رہو، ہمیں کیا مشکل ہے. سمجھا؟ میں نے کل عرض کیا تھا کہ عزاداری ایسی ہو کہ جو ہمیشہ ہمیں بیدار رکھے، ہمیں ہمیشہ اپنی ذمہ داری سے آگاہ رکھے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا، آمدگی سفر کر دی. سب سے پہلے جناب سرکار سید الشہداء سے ایک شخص نزدیک ہوتا ہے جس کا نام تاریخ نے عمر اطرف لکھا ہے. یہ عمر اطرف کون ہے؟ امیر المومنین کی اولادوں میں سے ایک ہے. جیسے میں نے عرض کیا، یہ پہلی ٹائپس کا لوگ ہیں کہ جو آتے ہیں حسین ابن علی کے پاس اور آ کے کیا کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ سے اور میں نے امام حسن سے اور امام حسن نے امیر المومنین سے سنا ہے کہ آپ کو اس سفر میں قتل کیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں، میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ سفر نہ کریں، بلکہ تاریخ لکھتی ہے کہ بلکہ آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیجئے، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیجئے تاکہ آپ کی جان بچ جائے، آپ محفوظ رہیں. سمجھا؟ یہ پہلا کیریکٹر ہے، پہلا کردار ہے آج کی مجلس کا. امام حسین علیہ السلام اس کو جواب دیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ اے عمر اطرف، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ جو بات تو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا؟ جو بات تو جانتا ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے وہ بات. پھر امام حسین اس کو جواب دیتے کہ میں نے اپنے والد سے اور ہمارے والد نے پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبت سے ایک روایت نقل کی ہے کہ مجھے شہید کیا جائے گا، اور یہاں تک بتا دیا گیا ہے کہ میری قبر میرے والد کی قبر سے نزدیک ہوگی. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ امام حسین علیہ السلام نے پہلے ہی موڑ پر اپنی موت کی خبر دے دی کہ مجھے شہادت سے نہ گھبراؤ، مجھے شہادت سے نہ ڈراؤ، میں تو پہلے سے ہی جانتا ہوں کہ مجھے شہید کیا جائے گا، مجھے شہید کر دیا جائے گا، مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، موت سے کوئی خوف نہیں ہے. پھر کیا فرماتے امام حسین علیہ السلام اسے؟ جو اہم جملہ ہے جو میں نے مجلس کے آغاز میں کہا، امام حسین صاحب کیا فرماتے؟ واللہ، خدا کی قسم، حسین ابن علی ہرگز ذلت اور پستی کو برداشت نہیں کر سکتا. خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہرگز ذلت اور پستی کو حسین ابن علی برداشت نہیں کر سکتے. چونکہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنا یعنی ذلت، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنا یعنی پستی، اور حسین ابن علی شہید تو ہو سکتے ہیں لیکن اس پستی کو برداشت نہیں کر سکتے. اور پھر امام حسین السلام فرماتے ہیں کہ میری ماں فاطمہ، اللہ اکبر، میری ماں فاطمہ روز محشر، روز قیامت اللہ سے اس عمل کی شکایت کرے گی. کس عمل کی شکایت کرے گی؟ اس عمل سے کہ فرزند رسول سے بیعت مانگی گئی. میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ بیعت مانگنا یعنی کیا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بیعت مانگنا یعنی کیا. سمجھا؟ میری ماں فاطمہ روز محشر اللہ سے شکایت کرے گی. اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے اذیت دینا یعنی میری ماں کو اذیت دینا ہے، اور خداوند کریم نے کہا ہے کہ روز محشر جو دنیا میں فاطمہ اور اولاد فاطمہ کو اذیت دے گا وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. حسین ابن علی نے اپنا موقف واضح کر دیا کہ اگر تم مجھے اذیت دو گے اور یہ سوچو گے کہ میں جنت میں چلا جاؤں تو یہ خیال ہے، یہ خیال ہے، جنت نہیں ملنے والی. امام نے اس کو جواب دے دیا اور وہ چلا گیا. میرے عزیزو، ایک پیغام ہے یہاں پر، ایک بہت اہم پیغام ہے جو میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، کاش کہ میں پہنچا لے جاؤں.
حسین ابن علی نے اپنے سفر کا آغاز کیا, بنی ہاشم کے لوگوں تک بات پہنچ گئی. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آتے حسین ابن علی کی نصرت کرتے. مولا آپ کی کیا رائے ہے, آپ کی کیا خواہش ہے, یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ معرفت نہیں تھی تو بجائے کہ امام کے مشورے کو سمجھتے خود مشورہ دینے لگے. مولا آپ یہ نہ کریے, آپ مدینے میں رک جائیں, آپ بچ جائیں گے, آپ یہ کر لیں, آپ بیعت کر لیں. سمجھا؟ اگر ہم اس کربلا کو نہیں سمجھیں گے, ہم اس کربلا کو نہیں پڑھیں گے, تو ممکن ہے کہ جب وقت کا حسین آئے گا تو ہم بھی اس کو مشورہ ہی دینے لگیں گے کہ مولا آپ یہ کریے, یہ نہ کریے. امام کو مشورہ نہیں دیا جاتا, امام کی اطاعت کی جاتی ہے. سمجھا؟ امام کو مشورہ نہیں دیا جاتا کہ آپ یہ کریے, یہ نہ کریے, بلکہ امام کی اطاعت کی جاتی ہے کہ مولا آپ کا کیا حکم ہے, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کی کیا خواہش ہے. آپ کی خواہش ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آئیں تو آئیں, پھر کوئی اس میں سوال نہیں ہے. آپ کی خواہش ہے کہ ہم مدینے میں رکیں تو مدینے میں رکیں. آپ کی خواہش ہے کہ ہم کوفے چلے جائیں تو مسلم ابن عقیل ایک بھی بار یہ نہیں کہے گے کہ کوفے میں کیوں, فوراً اپنے آپ کو تسلیم کر لیں گے. میرے عزیزوں, تسلیم ہونا شروع کر دیجئے ابھی سے, اگر چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کی حکومت میں ہم بھی ان لوگوں میں نہ ہو جائیں. تسلیم ہونا شروع کر دیجئے. اگر تسلیم ہونا شروع نہیں کیا ابھی سے تو ممکن ہے کہ ہم بھی حسین ابن علی, آنے والے حسین کے سامنے تسلیم کے بجائے مشورہ دینا شروع کر دیں. سمجھا؟ اور یہ بہت سخت ہے, چونکہ امام زمان علیہ السلام جب حکومت کریں گے تو اس میں بھی جنگیں ہوگی, اس میں بھی حکومت امیر المومنین برپا کی جائے گی, نافذ ہوں گی, اس میں بھی کوئی یزیدی صفات آئیں گے. تو اس میں ہمارا رول کیا ہوگا, ہمارا کردار کیا ہوگا, یہ بہت اہم ہے. اور یہ کبھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ ہاں جب امام ظہور کریں گے تب اپنے آپ کو بدل لیں گے. یہ کوئی ایک دو رات میں نہیں ہونے والا چمتکار, کوئی معجزہ ایسا کہ ہم ایک رات میں بدل جائیں گے اور امام کا ساتھ دینے لگیں گے. نا, ابھی سے پریکٹس کرنا پڑے گی. ابھی سے ان مجتہدین کے جو واقعاً دین کا درد رکھتے ہیں اور دین کے لیے کام کر رہے ہیں, اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو ماننا پڑے گا, اس کی سننا پڑے گی. جب تک اس کو ہم نہیں سنیں گے امام کو کیسے سن پائیں گے؟ امام صادق علیہ السلام نے باقاعدہ مجتہدین کی شرطیں بیان کی ہے, وہ کہ جس نے اپنے نفس پر کام کیا ہو اس کو مانو, اس کی تقلید کرو, اس کو سمجھو کیا کہنا چاہتا ہے, وہ ہمیں امام سے نزدیک کریں گے. امام علیہ السلام نے عمر طرف سے کیا کہا کہ میں خود جانتا ہوں کہ میری قبر کہاں ہونے والی ہے, مجھے مت ڈراؤ موت سے. حسین ابن علی آمادہ ہے شہادت کے لیے, لیکن حسین ابن علی لمحہ برابر بھی ذلت اور پستی کو برداشت نہیں کر سکتا. عمر طرف چلا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اب یہ میں شاید آج ایک یا دو ہی کردار بیان کر پاؤں گا, ورنہ ایک دو کردار نہیں. آپ تاریخ میں جائے بہت سے کردار ہیں جو امام حسین سے نزدیک ہوئے ہیں, پہلے ٹائپس کے افراد کہ جس کو امام کی بالکل معرفت ہی نہیں تھی. یہ ہمارا طرف ایک کردار میں نے بیان کیا ہے, باقی اور بہت سے کردار تھے جو میں چھوڑ رہا ہوں. اب وہ افراد کہ جس کو امام کی معرفت تھی, عمر طرف نے کیا مشورہ دیا تھا امام سے کہ آپ بیعت کر لیجئے یزید کی, چونکہ معرفت تھی نہیں امام کی. ایک ایسا کردار جو ہم عام طور سے سنتے رہتے ہیں, جناب محمد حنفیہ کا کردار. جناب محمد حنفیہ بھی آتے ہیں امام کی خدمت میں, اور آنے کے بعد امام علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں, یزید کی بیعت کا نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے ہیں؟ چونکہ معرفت ہے کہ حسین ابن علی کون ہے. حسین ابن علی فرزند رسول ہے, جانتے جناب محمد حنفیہ, اس لیے بیعت کا نہیں کہا. لیکن کیا مشورہ دیا جناب محمد حنفیہ نے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب محمد حنفیہ امام سے قریب آ کے کہتے کہ اے برادر, اے میرے بھائی, آپ تمام انسانوں میں سے سب سے محبوب ترین انسان ہیں. ابھی جتنے بھی انسان ہیں مدینے میں اس میں سب سے عزیز اور محبوب آپ ہیں, سب سے بہترین انسان آپ ہیں, اور سب سے محترم انسان بھی آپ ہیں.
اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے حق میں بھلائی اور بہتری سمجھوں اور میں آپ کو آگاہ کروں. اور میرے خیال میں یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو آپ کسی ایک شہر میں قیام نہ کیجئے گا, ایک شہر میں نہ رکیے گا, بلکہ ایک شہر سے دوسرے شہر, دوسرے شہر سے تیسرے شہر. کیوں؟ کیونکہ دشمن آپ کا پیچھا نہ کر پائے اور آپ کو شہید نہ کر دیں, آپ کو قتل نہ کر دیں. ٹھیک. پھر اس کے بعد جناب محمد حنفیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ آپ پہنچ جائیں اور آپ کے فالوورز زیادہ ہو جائیں اور آپ کو لگے کہ حکومت ہے تو حکومت کر لیجئے گا, ورنہ ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک بیابان سے دوسرے بیابان میں اپنا سفر جاری رکھیے گا. اور پھر فرماتے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک اختلاف برپا ہو جائے کہ کچھ لوگ آپ کی حمایت کریں اور کچھ لوگ آپ کی مخالفت کریں. محمد حنفی امام کو مشورہ دے رہے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد جو ہے وہ آپ اسی اختلاف کا ایک نشانہ بن جائیں اور اس نشانے کے عوض میں آپ قتل کر دیے جائیں اور آپ کے اہل بیت کو ذلیل کیا جائے. جب امام علیہ السلام نے یہ سن لیا تو امام حسین علیہ السلام نے پلٹ کر سوال کیا کہ اے محمد حنفیہ, آپ کے حساب سے مجھے کہاں جانا چاہیے؟ آپ مشورہ دیجئے مجھے کہاں جانا چاہیے. محمد حنفیہ نے فرمایا کہ میرے خیال سے آپ کو مکہ جانا چاہے, اور اگر مکے کے حالات بہتر نہ ہو تو بیابان کے راستوں سے گزر کر ایسے شہروں میں جائیں اور اپنی بصیرت اور دور اندیشی کے ذریعے آپ وہ عمل انجام دے کہ جو آپ کی حکمت عملیہ ہو. جب امام نے یہ سن لیا تو پھر امام نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا. امام نے کیا کہا؟ یا اخی لو لم یکن فی الدنیا ملجا, اے میرے بھائی, اے محمد حنفیہ خیال رکھو, تم مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں یزید کی بیعت سے بچنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر, دوسرے شہر سے تیسرے شہر, بیابان, راستے, جنگل. اے میرے بھائی یاد رکھو, اگر اس پوری دنیا کی زمین میں سے ایک گوشہ بھی حسین ابن علی کے لیے نہیں بچے گا تو اس وقت بھی حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کریں گے. اگر ایک ذرہ برابر بھی اگر گوشہ حسین ابن علی کی حفاظت کے لیے نہیں بچے گا تب بھی حسین ابن علی یزید کی بیعت. جب یہ سنا تو تاریخ لکھتی ہے کہ جناب محمد حنفیہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے, اور یہاں تک لکھتا ہے, تاریخ لکھتی ہے کہ وہ آنسو رخسار تک آ گئے جناب محمد حنفیہ کے. جب امام نے یہ دیکھا تو فوراً امام نے کہا جزاک اللہ یا اخی, اے میرے بھائی اللہ تمہیں جزا دے. کیوں؟ چونکہ تم ہمدردی میں کہہ رہے ہو, تمہارے دل میں محبت ہے, تم محبت کرتے ہو, تمہارے دل میں ہمدردی ہے, اللہ تمہیں جزائے خیر دے. لیکن میرا موقف آمادہ ہے, میں اپنے موقف پر ہوں اور میں نکلوں گا مدینے سے, لوگوں کو دعوت حق دوں گا, یزید کی مخالفت کروں گا, بیعت کا انکار ہے تو ہے, ذلت برداشت نہیں کروں گا, اور اس کے عوض میں اگر شہید ہو جاؤں تو میں شہادت کے لیے بھی آمادہ ہوں. یہ کہہ کر حسین ابن علی جناب محمد حنفیہ سے جدا ہوئے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور عالم. اب تیسرا کیریکٹر جناب ام سلمہ کا کیریکٹر ہے. جناب ام سلمہ, جب امام حسین علیہ السلام کی سفر کی خبر جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا تک پہنچتی ہے تو جناب ام سلمہ امام حسین کو بلاتی ہے نزدیک اور کہتی ہے لا تحزنی بخروجک الی العراق, اے میرے لال مجھے غمگین نہ کرو یہ خبر سنا کے کہ تم عراق کی طرف جا رہے ہو. میرے اندر ایک حزن پیدا ہو رہا ہے کہ تم عراق کی طرف جا رہے ہو. امام حسین نے کہا کہ کیوں؟ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے جو ہے وہ آپ کے نانا رسول اللہ سے سنا ہے کہ عراق میں ایک زمین ہے جہاں آپ کو گھیرا جائے گا اور آپ کو قتل کیا جائے گا. پر اللہ نے حسین ابن علی کا عزم, حسین ابن علی نے پلٹ کر کہا اے نانی آپ نے صرف سنا ہے کہ وہ ایک زمین ہے, آؤ میں آپ کو اس زمین کی زیارت کرواتا ہوں کہ جس زمین پر حسین کو شہید کیا جائے گا. آپ دیکھ رہے یہاں تک حسین ابن علی شہادت کے لیے آمادہ ہے. میں زیارت کرواتا ہوں اس زمین کی کہ جس زمین پر حسین کو مارا جائے گا, قتل کیا جائے گا. اور پھر حسین ابن علی زیارت کرواتے ہیں اس زمین کی. انشاءاللہ مسائل میں چند جملے اس مقتل سے بیان کریں گے. پھر امام حسین علیہ السلام اور آگے بڑھتے ہیں. اب بالکل سامان سفر آمادہ ہے. اب کسی کو یہ حق نہ ہو کہ حسین ابن علی کے سفر کا مقصد خود اپنی زبان سے بیان کرے کہ امام حسین کیوں نکلے تھے.
امام حسین اس لیے نکلے تھے کہ امام حسین فلاں چیز چاہتے تھے، فلاں کرنا چاہتے تھے، یہ نہ ہو اس لیے حسین ابن علی جناب محمد حنفیہ کو دوبارہ اپنے قریب بلاتے ہیں، اے محمد حنفیہ یہاں آؤ، ایک کاغذ دو. کاغذ لیا، قلم لیا، اور خود حسین ابن علی نے اپنے اس سفر کا مقصد اس کاغذ پہ تحریر کیا، خود لکھا میں کیوں نکل رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ حسین فلاں فلاں کے لیے نکل رہے تھے، حسین ابن علی کو حکومت چاہیے تھی، حسین ابن علی کو فلاں چیز چاہیے تھی، یہ چاہیے تھا، یہ تھا، وہ تھا، فلاں تھا. نہ، حسین ابن علی نے اپنا موقف خود واضح کر دیا کہ حسین ابن علی کیوں نکل رہے ہیں. پورا وصیت نامہ تاریخ میں ملتا ہے، میں شاید پورا نہ کر پاؤں. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما اوصی بالحسین ابن علی الی اخی محمد ابن حنفیہ. یہ حسین ابن علی خود لکھتے ہیں کس کے نام؟ محمد حنفیہ کے نام. اور یہ بھی عجیب ہے کہ حسین ابن علی اپنی وصیت کا آغاز بھی توحید سے کر رہا ہے. اللہ اکبر، اپنی وصیت کا آغاز بھی توحید سے کر رہا ہے. یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ جاء بالحق من عندہ وان الجنۃ حق والنار الحق. اور الی آخر امام علیہ السلام ایک ایک چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، رسول اس کے جو ہے وہ نبی اور آخری نبی ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، موت حق ہے. آخر میں امام حسین علیہ السلام اس مقام تک پہنچے کہ پھر جناب محمد حنفیہ سے فرماتے ہیں کہ اے محمد حنفیہ، میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ میں کوئی اختلاف پھیلاؤں، میں فتنہ اور فساد برپا کروں، میں ظلم کروں. میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ میں ظلم پھیلاؤں، میں فتنہ اور فساد پھیلاؤں. اے میرے عزیزوں، اے میرے عزاداروں، جب ہمارا مولا اور آقا کہ جب اپنے سفر کا آغاز اس بیس پر کرتا ہے کہ حسین ابن علی نہیں چاہتے کہ فتنہ اور فساد برپا ہو، تو آج ایک عزادار جو اس حسین ابن علی کی محبت کا دم بھرتا ہو، وہ کیسے فتنہ اور فساد پھیلا سکتا ہے؟ کیسے فتنہ اور فساد پھیلا سکتا ہے؟ جبکہ ہمارا مولا مدینے سے نکل ہی رہا ہے کہ فتنہ اور فساد کو ختم کر دیں، ظلم کو ختم کر دیں. تو آج اسی حسین ابن علی کی محبت کا دم بھرنے والا کیسے ظلم کو برداشت کر سکتا ہے؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں ظلم یعنی کیا؟ کسی کو قتل کر دینا، اسی کو ظلم سمجھتے ہیں نا ہم لوگ، اسی کو تو ہم ظلم سمجھتے ہیں. نہ، صرف یہی ظلم نہیں ہے. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم زندگی میں صبح سے لے کر رات تک کتنے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، کتنے لوگوں پہ ہم ظلم کرتے ہیں. کبھی جائزہ لیں آپ. گھریلو زندگی کیسی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ہم گھر میں ظالم بنے ہوئے ہیں، گھر میں ظالم بنے ہوئے ہیں. ایک غالباً شاید متحری کا جملہ یا کسی اور اسکالرز کا بہت اچھا جملہ ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ میں چھوٹا سے موٹا فرعون ہے. ہر کوئی اپنے آپ میں چھوٹا موٹا فرعون ہے. کتنا فرعون ہے جس کی اتنی حکومت ہے؟ کسی کی گھر تک حکومت ہے تو گھر تک کا فرعون ہے، کسی کی سماج تک حکومت ہے، سماج کا فرعون ہے، کسی کی معاشرت تک حکومت ہے، معاشرت تک کا فرعون ہے. جہاں حکومت آئی فرعونیت باہر آ جاتی ہے. وہی ظلم، وہی بربریت، وہی ناانصافی، وہی عدل کا خون، وہی عدل کا قتل. سمجھا؟ امام حسین علیہ السلام یہ نہیں چاہتے کہ ہم وہی بڑا والا ظلم جیسے کا قتل، نہ، چھوٹے موٹے ہم حقوق کی بھی توجہ نہیں کرتے. بھائی کا حق بھائی پر کیا ہے، بہن کا حق کیا ہے. چونکہ آج ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کی شب شہادت ہے، امام سجاد علیہ السلام نے باقاعدہ رسالۃ الحقوق لکھا ہے. آنکھ کا حق، بھائی کا حق، پڑوسی کا حق، عالم کا حق، آپ کے پیش نماز کا حق. یہ آپ کا غلام نہیں ہے جو یہاں نماز پڑھاتا ہے، لیکن کیسا بیہیو کرتے ہیں جیسے وہ ہمارا غلام ہے. معصوم فرماتے کہ اس کا بھی حق ہے آپ پر. اگر آپ نے غلام تصور کر لیا تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. 2 پیسہ دے دیا تو سمجھے کہ یہ تو ہمارے گھر کے جو نوکر ہوتے ہیں اس ٹائپ کا ہے، ابھی آنا ہے ابھی نہیں آنا، یہ پڑھنا ہے یہ نہیں پڑھنا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. کیا مطلب ہے بھائی؟ اس نے اپنی زندگی صرف کی ہے حوضے میں، آپ کے لیے صرف نہیں کی اس نے زندگی. کیا آپ کہیں وہ پڑھے ممبر سے؟ سمجھا؟ آپ جو کہیں وہ بیان کریں ممبر سے نا. امام سجاد کا میرے علم میں اس میں تھا کہ میں دمشق کا خطبہ پڑھتا، لیکن بتایا کہ یہاں پر ایک قانون ہے کہ کچھ شام شہادت پہ منایا جاتا ہے امام
شہادت ائمہ کی. تو انشاءاللہ کل میں دمشق کا خطبہ پڑھوں گا یہاں پر امام سجاد کا. امام سجاد نے خطیبوں کو باقاعدہ جھنجھوڑا ہے. ہر کوئی آنے والا ضروری نہیں کہ امام کا خطیب ہو, کوئی درباری خطیب بھی ہوتے ہیں. امام نے ایک پیرامیٹر دیا ہے کہ کون اہل بیت کا خطیب ہے, کون یزید کا خطیب ہے. جس کے زبان سے اہل بیت کی بات نکلے وہی اہل بیت کا خطیب ہے. جو دربار کی باتیں کرے وہ درباری خطیب ہے, اہل بیت کا خطیب نہیں ہے. سمجھے آپ؟ لیکن ہماری توقع کیا ہوتی ہے کہ ہم جو چاہے وہ پڑھا جائے, ہم جو چاہتے وہی پڑھا جائے, ہماری تعریف کی جائے. ہاں سمجھے آپ؟ تو یہ بھی ایک ظلم ہے ان کے اوپر. بیٹے کا ماں پہ کیا حق ہے, ماں کا بیٹے پہ کیا حق ہے, باپ کا بیٹے پہ کیا حق ہے, بیٹے کا باپ پہ کیا حق ہے. امام خمینی کے لیے ملتا ہے کہ ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوا کہ امام خمینی آج نماز جماعت پڑھائیں گے. ظاہر امام خمینی کے لیے یہ واقعہ ہے, امام خمینی نماز جماعت پڑھائیں گے, اناؤنسمنٹ ہو گیا. اب پوری مسجد بھر گئی 11 بجے سے 10:30 11 بجے سے کہ وہ آج مثلا امام خمینی نماز پڑھائیں. پورے ظاہر سی بات ہے سب امام خمینی آئے, اول وقت جب آئے تو کیا دیکھا کہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے اور باہر چپل کی لائنیں لگی ہوئی, یعنی سب جگہ چپل بکھرے ہوئے. اتنی بھی جگہ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے مسجد تک پہنچ سکے, وہ واپس گھر چلے گئے. پوچھا کہ کیوں آپ نماز پڑھانے نہیں آئے؟ کہ میں کیسے کسی کے چپل کے اوپر اپنا قدم رکھوں؟ یہ حق ہے بھائی, یہ حق ہے. مجھے حق نہیں کہ میں کسی کی جوتی کے اوپر اپنا پیر رکھ کے رونتا ہوا چلا جاؤں. یہاں چپل کی بات ہو رہی ہے, ہم یہاں انسانوں کے اوپر پیر رکھ کے نکل جاتے ہیں, شخصیتوں پر پیر رکھ کے چلے جاتے ہیں. شخصیت کو خراب کرنے میں بھی ہم لوگ جو ہے وہ ذرہ برابر بھی رعایت نہیں کرتے ہیں, ہے نا. ایک ہوتا ہے انسان کو مار دینا, ایک ہوتا ہے اس کی شخصیت کو خراب کرنا. مار دینا آسان ہے, شخصیت کو خراب کرنا مشکل ہے, بہت سخت ہے. امیر المومنین کی شخصیت کو کس حد تک خراب کیا تھا کہ جب امیر المومنین کو ضربت لگی مسجد میں, اور جب آواز گونجی کہ علی کو نماز میں ضربت لگی, تو کیا ہوا؟ علی اور مسجد, علی اور نماز, علی اور مصلی. آپ دیکھ سکتے کس حد تک مائنڈ واش ہو چکا تھا. علی اور مسجد کا کیا, علی اور عبادت, یہ تھی شخصیت کو خراب کرنا. ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے. ہمیں اگر ایک عالم سمجھ میں نہیں آتا ہے تو بس اس کی شخصیت کو ہم ختم کر دیتے ہیں, ارے وہ تو کچھ ہے ہی نہیں. ہاں سمجھا؟ تو توجہ کرے عزیزوں کہ ہمارے کسی بھی عمل سے کسی پر ظلم نہ ہو. ظلم کی ڈیفینیشن بہت وسیع ہے, بس ایک لائن اور آدھی لائن نہیں ہے. ہم اپنے گھر پر ظلم نہیں کر رہے, اس بات پہ توجہ کریں. ہم اپنے بچوں پہ ظلم تو نہیں کر رہے ہیں, اس بات پہ توجہ کریں. ہم اپنے اہل خانہ کے یہاں ظلم تو نہیں کر رہے ہیں, توجہ کریں. جب اس طرح سے حقوق کی رعایت کرنا شروع کر دیں گے تب جا کے ہم اس لائق ہو جائیں گے کہ ایک الہی رہنما کی حکومت میں زندگی بسر کر سکے. سمجھے آپ؟ اس الہی رہنما میں, الہی رہنما کی حکومت میں زندگی بسر کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. وہاں ایسا ہے کہ اگر سگا بھائی بھی آ جائے تو وہاں رعایت نہیں ہوتی, وہاں عدل سے کام لیا جاتا ہے, وہاں عدل سے کام لیا جاتا ہے. اور میں معصوم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں معصوم کی بات نہیں کر رہا ہوں. کتنے ایسے لوگ گزرے جس نے اس پر کام کیا ہے باقاعدہ کہ ظلم نہ ہو کسی بھی چیز پہ. شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ملتا ہے کہ ایک دفعہ شہید قاسم سلیمانی اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے, اسی میں زینب سلیمانی آ جاتی ہے. شہید سلیمانی کا یہ دستور تھا کہ جب وہ چائے پیتے تھے, ایران میں بلیک ٹی ہوتی ہے, بلیک, اس کے ساتھ قند دیا جاتا ہے, چھوٹا سا ہوتا ہے نا قند, شکر کا ٹکڑا. لیکن شہید سلیمانی ہمیشہ خرمے کے ساتھ چائے پیتے تھے, قند کے ساتھ چائے نہیں پیتے تھے. وہ 1-2 خرما منہ میں رکھتے تھے اور چائے پیتے تھے. ایک دفعہ شہید سلیمانی کی بیٹی زینب سلیمانی حجرے میں داخل ہوتی ہے, اس میز پر خرمے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک, یعنی وہ دفتر سرکاری دفتر تھا, شہید کا خود کا پرسنل گھر نہیں تھا, اس کی پرسنل پراپرٹی نہیں تھی, سرکاری دفتر تھا, مال امام تھا. لیکن وہ کس کے لیے تھا؟ شہید سلیمانی کے لیے تھا. اس کی بیٹی آتی ہے, وہ ایک خرما اٹھاتی ہے اور کھا لیتی ہے. کھا لیا ایک خرما. ایک خرمے کی کتنی قیمت ہوتی ہے؟ شہید سلیمانی نے حکم دیا اپنی بیٹی سے کہ جاؤ اس میں لکھ دو کہ میں نے ایک خرما کھایا ہے سرکاری.
تاکہ میں ادا کر دوں اس کو. سمجھا؟ یہ ہے عدل. تب جا کے اس مقام تک پہنچا جاتا ہے کہ ایک سید اس کے جنازے پہ 3 مرتبہ گواہی دیتا ہے. سمجھا؟ تب جا کے وہ مقام ملتا ہے کہ ایک سید اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر اس جسد پر گواہی دیتا ہے کہ میں نے اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی نقص نہیں دیکھا. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اپنی زندگی کو بنائیں, حقوق کی رعایت کریں. حسین ابن علی کیا فرماتے ہیں؟ حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ میں کیوں نکل رہا ہوں, میں ظلم پھیلاؤں, میں فتنہ نہ. امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں نکل رہا ہوں تاکہ امت کی اصلاح کروں. میں نکل رہا ہوں تاکہ میرے نانا کی جو امت خرابی آ گئی ہے امت میں, اس خرابیوں کو دور کروں. میں کوئی نیا دین بنانے نہیں جا رہا ہوں. پیغام ہے میرے جوانوں, میں کوئی نیا اسلام بنانے نہیں جا رہا ہوں. میں وہی اسلام میں خرابی کو دور کرنے جا رہا ہوں. ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہر سوسائٹی میں ایک نیا اسلام ہے نا, ہر سماج میں ایک اپنا نیا اسلام, ہر شہر میں اپنا نیا اسلام, ہر گھر میں اپنا نیا اسلام. جو مجھے پسند آیا وہ اسلام, جو مجھے اچھا لگا وہ شریعت. یہ حالت ہے ہماری. مجھے یہ اچھا لگا, ہاں یہ اسلام ہے. مجھے یہ پسند آیا, یہ شریعت ہے. نہیں, حسین ابن علی نے خون دیا ہے اس اسلام کو بچانے کے لیے. ثانیہ زہرا نے اپنی ردا دی ہے اس اسلام کے لیے. مجھے حق نہیں ہے کہ میں اسلام کو پامال کروں. میں عرض کیا تھا ایک جگہ پر, پھر یہاں بھی عرض کر رہا ہوں, اگر میرے کسی ایک عمل اور فعل کے ذریعے اسلام پامال ہوگا تو کوئی پوچھے یا نہ پوچھے, جناب زینب اسے ضرور سوال کرے گی کہ میں نے اپنی ردا دی تھی اس اسلام کے لیے, اور تم نے بڑی آسانی سے اسلام کو پامال کر دیا. تم نے بڑی آسانی سے اسلام کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی. تم نے بڑی آسانی سے اسلام میں ایڈیشنل کر دیا. مجھے حق نہیں ہے. حسین ابن علی کہہ رہا کہ میں نیا دین بنانے نہیں جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں کہ اس امت کی اصلاح کر دوں. میں وہ پیور مذہب ان لوگوں کے سامنے رکھوں کہ جو رسول اللہ کا اسلام ہے, جو خدا کا اسلام ہے. میرا کام یہ ہے. اگر آج میں کمیونٹی کے اندر, سماج کے اندر, سوسائٹی کے اندر کسی عہدے پر ہوں تو میرا بھی وہی مقصد ہونا چاہیے جو حسین ابن علی کا مقصد تھا, امت کی اصلاح. اگر آج مجھے مجلس پڑھنے کا موقع مل رہا ہے, آج مجھے نوا خوانی کرنے کا موقع مل رہا ہے, آج مجھے تبرک بانٹنے کا موقع مل رہا ہے, آج مجھے جلوس نکالنے کا موقع مل رہا ہے, آج مجھے کسی بھی قسم کا موقع مل رہا ہے, میرا ہدف وہی ہونا چاہیے جو حسین ابن علی کا ہدف تھا, امت کی اصلاح. میں اپنی مجلس سے امت کی اصلاح کروں, میں اپنے نوحے سے امت کی اصلاح کروں, میں اپنے عمل سے امت کی اصلاح کروں, میں اپنے جلوس سے امت کی اصلاح کروں, میں اپنی تقریر سے امت کی اصلاح کروں, میں اپنے خطبے سے امت کی اصلاح کروں. اگر یہ نہیں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کہ میرا مقصد کچھ اور ہے, حسین ابن علی کا مقصد کچھ اور ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں یا حسین ابن علی سب سے بڑے ہیں. اگر میں بڑا ہوں تو بسم اللہ کریے آپ, لیکن نہیں, اگر حسین ابن علی کا مقصد بہت اہم ہے تو پھر میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے آپ کو حسین ابن علی کے لیے سلنڈر کر دوں. حسین ابن علی کیا چاہتے ہیں مجھ سے, سمجھا؟ امت کی اصلاح, اور بہت اہم ہے عزیزوں. پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں امت کی اصلاح, اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. امام کیا فرماتے ہیں؟ میں نکل رہا ہوں مدینے سے امت کی اصلاح کرنے کے لیے, لیکن اس امت کی اصلاح میں کیسے کروں گا؟ میں کوئی نئی سیرت لاؤں گا, کوئی نیا طریقہ لاؤں گا؟ نہیں, وہی طریقہ ہوگا جو طریقہ جد رسول اللہ کا تھا اور میرے بابا امیر المومنین کا تھا, وہی سیرت. امام نے ایک ایک قدم پر امیر المومنین کی سیرت کو زندہ کیا, ایک ایک قدم پر رسول اللہ کی سیرت کو زندہ کیا. اور کیسی سیرت تھی؟ دو ہی اسلحہ تھے امام حسین کے پاس, ایک امر بالمعروف اور ایک نہی از منکر. نیکی کی طرف دعوت دینا, برائی سے روکنا. اگر آج دیکھیے جو سماج مردہ ہو جاتا ہے نا, تو اس کی سب سے بڑی جو علامت یہ ہے کہ اس سماج سے امر بالمعروف ختم ہو جاتا ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ میرا سماج زندہ ہے یا نہیں,
میری کمیونٹی زندہ ہے یا نہیں, میری سوسائٹی زندہ ہے یا نہیں, تو دیکھو کہ تمہاری قوم میں امر بالمعروف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, نیکی کی طرف دعوت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, برائی سے روکا جا رہا ہے یا نہیں روکا جا رہا. ہمارے بزرگان, ہمارے جوان, ہمارے نوجوان ایک دوسرے کو برائی سے روک رہے یا نہیں روک رہے. اگر روک رہے تو سمجھو کہ آپ کا سماج زندہ ہے, لیکن اگر برائی سے نہیں روکا جا رہا ہے, برائی پھیلتی جا رہی ہے, اچھائیاں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, تو سمجھے کہ آپ کا سماج مردہ ہو چکا ہے, آپ کی کمیونٹی مردہ ہو چکی ہے. حسین ابن علی نے دیکھا کہ ابھی سماج مر چکا ہے, ابھی افراد کے ضمیر مر چکے ہیں. کیوں مر چکے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے یزید جیسے ظالم اور جابر کو تسلیم کر لیا ہے. سمجھا؟ یزید جیسے ظالم اور جابر کو تسلیم کر لیا. اس لیے امام علیہ السلام نے کہا کہ سماج مر چکا ہے, سوسائٹی مر چکی ہے. حسین ابن علی اپنے ہاتھوں سے لکھتے اور بعض روایت بیان کرتے کہ امام نے اپنی انگوٹھی میں جو نقش تھا اس سے مہر لگائی اس وصیت نامے پر اور محمد حنفیہ کے حوالے کیا, اور یہ کہہ کر امام نے اپنے سفر کا آغاز کیا. اب چونکہ کل امام سجاد کی تاریخ شہادت ہے, تو کل امام سجاد کی زندگی سے مجھے کچھ بیان کرنا ہے اور امام کا خطبہ بیان کرنا ہے, اس لیے یہ موضوع کل کے لیے تو آگے نہیں بڑھ پائے گا. پرسوں انشاءاللہ ہم اس کو پھر آگے بڑھائیں گے کہ امام اب مدینے سے مکے پہنچتے ہیں. کتنے دنوں میں؟ 5 دنوں میں. اور جب مکے پہنچتے ہیں تو مکے میں عبداللہ ابن عمر سے امام کی ملاقات ہوتی ہے, اور یہ کردار بہت ہی بہترین کردار ہے. میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا ضرور اس کو سنیں, پرسوں آئیں ضرور سنیں, کیونکہ یہ عبرت آمیز کردار ہے عبداللہ ابن عمر کا کردار, کہ امام سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ امام سے کیا چاہتا ہے اور امام اس سے کیا چاہتے ہیں, اور پھر وہ امام سے کیا کرتا ہے. یہ بہت جیسے کہا جائے دقیق چیزیں ہیں اس میں چھپی ہوئی جو عبرت آمیز ہے ہمارے لیے. پھر حسین ابن علی مکے میں کس سے ملاقات کرتے ہیں, عبداللہ ابن زبیر کا کردار انشاءاللہ بیان کریں گے, عبیداللہ ابن حر جوفی کا کردار انشاءاللہ بیان کریں گے کہ عبیداللہ ابن حر جوفی کون تھے. چونکہ یہ سب کردار اس لیے اہم ہے کہ ہم ان کرداروں سے عبرت حاصل کریں, درس لیں. بس عزیزوں, حسین ابن علی اپنے مقصد کو بیان کر کے مدینے کو ترک کر چکے ہیں. کربلا پہنچ گئے 2 محرم کو, اور 10 محرم کو حسین ابن علی شہید ہو چکے ہیں. حسین ابن علی 10 محرم کو شہید ہو چکے ہیں. روایت میں ملتی ہے کہ جب حسین ابن علی, چونکہ آج شب شہادت امام سجاد کی تو اسی کی مصیبت کو بیان کی جائے, حسین ابن علی جب عصر عاشورہ رخصت ہو رہے تھے تو بعض رخصتیں مقتل نے لکھی ہے. اس میں سے ایک رخصتی امام کی اپنے فرزند سید سجاد سے ہے. لیکن آپ برداشت کر سکیں گے ایک جملہ, حسین ڈائریکٹ سید سجاد کے پاس نہیں گئے, چونکہ حالت ایسی ہو چکی تھی امام کی, اتنی خستگی تھی, اتنے زخم تھے. امام زینب کے پاس گئے, اے بہن آؤ مجھے سجاد کے پاس لے چلو. اللہ اکبر. ایک باپ اپنے بیٹے سے ملنے جا رہا ہے, کس حالت میں کہ بیٹا گش میں پڑا ہوا ہے, باپ زخموں سے چور ہے, عصر عاشور کا ہنگام ہے. زینب اور سید سجاد, زینب اور امام حسین سید سجاد کے خیمے میں جاتے ہیں. زینب سید سجاد کو ہوش میں لا کے کہتی ہے, اے میرے لال دیکھو تمہیں کون ملنے آیا ہے. جب سید سجاد نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو اللہ کوئی بیٹے کو وہ منظر نہ دکھائے جو سید سجاد نے دیکھا. معلوم ہے سب سے پہلا کیا سوال کیا, پھوپھی اماں یہ شیخ کون ہے؟ زینب نے کہا میرے لال یہ تمہارا بابا ہے. جب بابا سنا تو پہلا سوال کیا, این امی العباس, اے بابا چچا عباس کہاں ہے؟ این امی العباس. کتنا بھروسہ تھا عباس پر سب کو. امام نے کہا قد قتلا, وہ قتل ہو چکے.
جب یہ سنا تو سید سجاد نے کہا مجھے شمشیر دو، اب میں جاتا ہوں۔ امام حسین نے صبر کی تلقین دی اور بس ایک جملہ کہا، میرے لال اب یہ جو رات ڈھلے گی اور شام غریب آئے گی یہ جہاد اکبر ہے، میرا جنگ کرنا اور شہید ہونا جہاد اصغر ہے، لیکن تمہارے سامنے زینب کے سر سے ہدایت اتاری جائے گی، خیموں میں آگ لگے گی، یہ سب تمہیں برداشت کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ مقتل بیان کرتا ہے حسین ابن علی گئے، شہید ہو چکے ہیں، خیموں میں آگ لگ چکی، 11 محرم آیا، ملعون کہتا ہے کہ اب جو ہے وہ ان بیبیوں کو ہماری پہ سوار کیا جائے۔ ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے چاہا کہ زینب کو سوار کرے، زینب نے کہا خبردار ہم سید زادی ہے، ہم سے قریب نہ ہونا۔ اب یہ کہہ کر زینب نے کہا اے بیبیوں آؤ، عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، عباس کی بہن تو زندہ ہے، اے بہن ام کلثوم تمہیں زینب سوار کرے گی، اے بھابھی رباب تمہیں زینب سوار کرے گی۔ یہ کہہ کر زینب نے ایک کے بعد ایک بیبی کو سوار کر دیا۔ جب سب بیبیاں سوار ہو چکی، جب کوئی نہ بچا کہ زینب کو سوار کرے، زینب نے فرات کر رخ کیا ہے بھائی عباس، مدینے سے تو بڑی شان و شوکت سے لائے تھے، اب زینب کو کون سوار کرے؟ عجب نہیں پیچھے سے قیدی آگے بڑھا، اے پھوپھی اماں ابھی سید سجاد تو موجود ہے، لو عزادارو سید سجاد نے زینب کو سوار کیا۔ مقتل لکھتا ہے کہ ان گھوڑوں ہواریوں کو وہاں سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں بے گوڑوں کفن پڑے ہوئے تھے۔ جب بیٹے کی نگاہ بابا کے لاشیں پہ گئی برداشت نہ ہوا، بس ایسے چہرے کا رنگ متغیر ہوا کہ زینب نے دیکھا کہ سید سجاد کے جسم سے روح نکل جائے گی، شانے کو ہلایا، اے میرے لال کیا تم اس حالت میں ہمیں تنہا چھوڑ دو گے؟ سید سجاد نے بس ایک سوال کیا، اے پھوپھی اماں ان لوگوں نے اپنے نجیس پشتوں کو تو دفن کر دیا، میرے بابا کا لاشا بے گوڑا کفن میں، اے پھوپھی اماں میں کیسے دفن کروں؟ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، کمر میں خاردار لنگوٹ۔ عزادارو ثانیہ زہرا نے سید سجاد کو تلقین دی، سید سجاد تو آگے بڑھ گئے، لیکن مقتل بیان کرتا جب بہن کی نگاہ بھائی کے لاشیں پر گئی برداشت نہ کر سکی، بس ایک جملہ کہا، آنت اخی، آنت اخی کل حسین، اے میرے بھائی کیا تم وہی حسین ہو جس کو ماں نے چکیا پیس کر پالا تھا؟ پھر ایک مرتبہ نانا کا مزار کی طرف رک کیا، وا محمد صلی علیہ ملک السماء، اے نانا آپ کے جنازے پر تو ملائکہ نے نمازیں پڑھی تھی، ہاذا الحسین، ارے یہ میرا حسین ہے جس کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں، جس کے بدن سے خون جاری ہے۔ عزادارو بس آخری جملہ زینب تمام، ایک مرتبہ زینب بھائی کے لاشے کے پاس بیٹھی اور ایک جملہ کہا، اے بھیا زینب چاہتی ہے کہ آپ کے جسم کا ایک بوسہ لے، لیکن زینب کو کوئی اعضا نظر نہیں آتا۔ یہ کہہ کر زینب نے کٹی ہوئی گردن کو بوسہ لینا شروع کیا، اے بھیا اب زینب آپ سے لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، مقصد حضرت ابا عبداللہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارہ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا عنایت فرما،
پروردگار تیری آخری حجت کو اذن ظہور عطا فرما، ان کے ناصرین میں، ان کے مددگاروں میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ شام کا بازار عابد بیمار، 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 پاؤں میں بیڑی طوق گرابار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور، بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور، بے مخنا و بے چادر بلوے میں پھوپھی مادر، اور مجمع کفار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی، بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی، آدھا کی سفرائی اور عالم تنہائی، وہ بے کس و لاچار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، دربار میں سروریاں آتے ہیں حرم گریاں، دربار میں سروریاں آتے ہیں حرم گریاں، اٹھنے لگا ایک طوفان، محشر کا سا ہے ساما، جنبش میں ہے دربار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، کچھ شمر سے فرما دو گردن میری کھلوا دو، کچھ شمر سے فرما دو گردن میری کھلوا دو، سر بابا کا دلوا دو، سر بابا کا دلوا دو، یا اس کو یہ سمجھا دو مارے نہ ستمگار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا، حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا، سر پوش کو سر اور بچی کو دکھلایا، چلائی وہ ایک بار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، دختر کی صدا سن کر پھر تشت طلا سے سر، دختر کی صدا سن کر پھر تاشت طلا سے سر، گودی میں گیا اٹھ کر
نادان نے لپٹا کر سر پر رکھے رخسار، عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، زندہ میں انی سے غم کرتے ہیں حرام ماتم، زندہ میں انی سے غم کرتے ہیں حرام ماتم، ماں پوچھتی ہے پیغام کیوں آنکھ ہے یہ پرنام، کیا مر گئی دلدار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد بیمار شام کا بازار، عابد فضا نے کہاں رو کر، فضا نے کہاں رو کر بی بی مدینہ آ گیا، بی بی مدینہ آ گیا، آلِ نبی کا قافلہ جب قید سے چھوٹ کر چلا، نزدیک یثرب جب ہوا فضا نے زینب سے کہا، بی بی مدینہ آ گیا، بی بی مدینہ آ گیا، بی بی مدینہ آ گیا، اب ختم ہے اپنا سفر، آتا ہے اب مجھ کو نظر، وہ سامنے یثرب نگر، حضرت کا روزہ آ گیا، بی بی مدینہ آ گیا، بی بی مدینہ آ گیا، بیمار لاگر ناتوا سجاد کرتے ہیں بیا، اہل نبی بے کارواں بستی میں بھیجا جائے گا، بی بی مدینہ آ گیا، بی بی مدینہ آ گیا، اہل مدینہ آئیں گے برباد ہم کو پائیں گے، بےتاب سب ہو جائیں گے، ہو جائے گا محشر بپا، بی بی مدینہ آ گیا، بی بی مدینہ آ گیا، سرور نہ آئیں گے نظر، اکبر نہ آئیں گے نظر، اصغر نہ آئیں گے نظر، سغرا کا ہوگا حال کیا، بی بی مدینہ آ گیا، بی بی مدینہ آ گیا، اے اصغر نادان، اے اصغر نادان، اے اصغر نادان، اے اصغر نادان، دشمن کی نظر سے تمہیں اللہ بچائے، پھر ماں سے ملائے، پھر ماں سے ملائے، پھر ماں سے ملائے، تکتی ہے تیری راہ کو دیوڑی پہ کھڑی ماں، اے میرے پرارماں میری آنکھوں کے تارے، اے راج دلارے، اے راج دلارے، اے راج
میدان کو تم جاتے ہو اللہ نگہباں. اے راہ نور جانے نظر گھر کے اجالے اے حسنیوں والے. اس دشت میں تم ماں سے بچھڑتے ہو میری جان. رکھا تھا تمہیں میں نے زمانے سے بچا کے سینے سے لگا کے. اس دشت میں تم ماں سے بچھڑتے ہو میری جان. تم ہوتے جواں شاہ بھی میں بیاہ رچاتی اور دلہا بناتی. میں لٹتی ہوں ملتا ہے مجھے خاک میں ارمان. یبن الزہرا واویلا یبن الزہرا واویلا ہائے شہید کربلا ہائے شہید کربلا. یبن الزہرا واویلا قوت بازو شیر خدا قوت بازو شیر خدا. یبن الزہرا واویلا یا علی واویلا واویلا واویلا. ہائے 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 ہائے. Yezid ibn Muaviye